انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اگر تھوڑی جی تکلیف کر لو تو قریب آ جاؤ، اے دیوار چھوڑ دو تو ذرا میرے قریب آ جاؤ. تسی انج بیٹھے ہو جی میں کوئی ناراضگی. برادر محترم مولانا عامر یزدانی صاحب بھی تشریف فرمان ہے، انہاں کی بھی ریکویسٹ ہے تسی بھی میرے قریب آ جاؤ. کسی دور چ بڑے قریب ہوندے سو اج کل دور ہو. ادھر جڑے ساتھی بیٹھے تسی بھی حضرت قریب آ جاؤ ذرا. سیانے بندے تسی پھر بھی پیچھے بیٹھے، تسی پتر پاویں تھوڑا پیچھے بھی رہو، کوئی مسئلہ. غور کیجیے، توجہ فرمائیے. وہ تو سٹیج پہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جگہ ہے. اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ رب دی زمین تے تسی ہونا ہے واحد گروہ آل الحدیث دا ہے جو اسی منہج اور اسی عقیدے تے قائم ہے جس منہج اور عقیدے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام قائم سن. جو عقیدہ اور منہج صحابہ اکرام دا ہے وہی عقیدہ اور منہج رب دی زمین تے آل الحدیث دا ہے. اور یاد رکھیے آل الحدیث نے صحابہ اکرام نہ بھی محبت کی ہے اور مصطفیٰ دی آلنا، آپ دے اہل بیتنا، آپ دی ازواجنا، آپ دی بناتنا، آپ دے اہل بیت نال محبت کی ہے جس طرح محمد مصطفیٰ دے صحابہ نہ محبت کی. اور پتر تو انہوں آکھے جی کو سیانا بندہ گیا آ جاؤ. اہل حدیث نہ تو ناسبی نے اور نہ ہی آل الحدیث رافضی نے. ناسبی او نے جنہاں نے صحابہ کرام دی محبت اندر اہل بیت دی شخصیات دی توہین و تنقیص کی ہے، اور رافضی او نے جنہاں نے اہل بیت دی محبت دے اندر صحابہ کرام دی توہین کی ہے. اہل حدیث نہ تو رافضی نے اور نہ ہی آل الحدیث ناسبی نے. اسی صحابہ کرام نے بھی اسی طرح محبت کی ہے جس طرح قرآن و سنت نے بیان کیا، اور آپ دے اہل بیت نے بھی اسی انداز میں محبت کی ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے بیان کیا. اسی کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کیا، کوئی نیا منہج، کوئی نیا فہم، نیا عقیدہ اختیار نہیں کیا. اسی منہج اور عقیدے دے وارث بن کے بیٹھے ہیں جس عقیدے اور منہج تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اور اہل بیت سن. اور یاد رکھیے صحابہ رسول اہل بیت اعظام رب دا انتخاب نے مسند طیالسی اندر، مصنف ابن ابی شیبہ اندر
فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت دے دلوں نو دیکھیا اور جو دل رب نو پسند آئے اللہ نے انہاں دلوں نو منتخب کر کے اپنے انبیاء بنا لیا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات دے لوگاں دے دلوں نو دیکھیا اور جو دل رب نو محبوب لگے جو دل رب دے پسندیدہ لگے اللہ نے انہوں نے محمد مصطفیٰ دے صحابہ منتخب کیا. گویا صحابہ کرام رب دا انتخاب نے، صحابہ کرام رب دی پسند نے، صحابہ کرام رب دے محبوب نے. اگر اس طرح سمجھ نہ آئے اور آسان کر کے سمجھاواں گا. جامع ترمذی اندر حدیث ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بی احب ہذین رجلین الیک. اے اللہ مکہ پاک اندر دو شخص موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام ہے یعنی ابو جہل ہے. اے اللہ دونوں اندروں بھی احب ہذین رجلین، اے اللہ دونوں اندروں جو تینوں پسند ہے اس دی وجہ تو اسلام کو عزت عطا کر دے. گویا سیدنا عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کیا تو رب دی پسند نے سیدنا عمر فاروق اور تمام صحابہ اکرام بھی رب دا انتخاب نے. سنیے توجہ کیجئے، آل حدیث دا پیغام سنیے، میرا درد دل سنیے. رب دی زمین تے اہل حدیث واحد و گروہ ہے جو رب دے منتخب لوگاں دے عقیدے تے قائم ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام رب دا انتخاب نے، صحابہ کرام رب دی پسند نے، صحابہ کرام رب دے محبوب نے اور صحابہ کرام دے عقیدے اور منہج دے وارث. آج رب دی زمین تے صرف آل الحدیث نے، اہل حدیث نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا، کوئی نیا منہج اختیار نہیں کیا، کوئی نئی سوچ اور فکر اختیار نہیں کی. آل الحدیث نے کوئی نئی کتاب نہیں لکھی کہ قرآن و سنت نو چھوڑ کے صحابہ دے فہم نو چھوڑ کے کوئی نیا فہم پیش نہیں کیا. اہل حدیث نے صحابہ دے منہج تو ہٹ کر کے کوئی رنگ اور پگڑی اختیار نہیں کی. آل الحدیث نے صحابہ کرام دے منہج تو ہٹ کر کے کوئی ہستی اور پستی دا انتخاب نہیں کیا. آل الحدیث نے صحابہ دے منہج نو چھوڑ کر کے کسی اور بزرگ اور پیر دی بات نہیں ہوئے. اہل حدیث نے صحابہ دے منہج نو چھوڑ کر کے کسی اور پیر دا منہج اختیار نہیں کیا. آل الحدیث نے صحابہ دا منہج چھوڑ کر کے کسی اور دی تقلید اندر نہیں پڑے، اسی عقیدے تے اسی منہج تے قائم ہاں جس عقیدے اور منہج تے محمد مصطفیٰ تے صحابہ کرام قائم نے. کوئی سوال کر سکتا ہے وجہ کیا ہے؟ تسی صحابہ دے منہج تے قائم کیوں ہو؟ تسی صحابہ دے عقیدے تے قائم کیوں ہو؟ سنیے آل الحدیث دا پیغام. اسی صحابہ دے عقیدے اور منہج تے اس وجہ تو قائم ہاں کیونکہ صحابہ کرام دے ایمان نو رب نے کسوٹی بنایا ہے. صحابہ دا ایمان ساڑھے واسطے معیار بنا کہ جس دا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا، جس دا عقیدہ صحابہ کرام جیسا ہوئے گا، جس دا عمل صحابہ کرام جیسا ہوئے گا اس دا عقیدہ رب نو قبول ہے. جس دا عقیدہ صحابہ جیسا اس دا عمل رب نو قبول ہے. جس دا عمل صحابہ کرام جیسا. سنیے قرآن دے الفاظ تے غور کیجئے. قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرما محبوب جی فرما دیجئے فَإِنْ آمَنُوا پس اگر تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا اگر تسی ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا اگر تسی مومن بن جاؤ. فَإِنْ آمَنُوا اگر تسی ایسا عقیدہ اختیار کر لو. فَإِنْ آمَنُوا اگر تسی ایسا
منج اختیار کر لو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا، جس طرح ایمان محمد مصطفیٰ دے صحابہ کرام دا، جس طرح عقیدہ محمد مصطفیٰ دے صحابہ کرام دا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ سنیے توجہ فرمائی ہے، رجب المرجب دا مہینہ جاری و ساری ہے، پورے ملک دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ دی محبت دے اندر سیرت علی دی کانفرنس بھی منعقد ہو رہی نے، کتے جشن مولود کعبہ دے نام تے دیگر نام رکھ کر کے کانفرنس منعقد کی دیا جا رہی نے۔ سنیے آل الحدیث دی عقیدت سیدنا علی المرتضیٰ نام، اہل حدیث دا پیار سنیے سیدنا علی المرتضیٰ دے نال، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے سنیے اہل حدیث دی عقیدت کی ہے۔ سنو میرا اور میری جماعت دا پیغام کی ہے، اسیہ نے علی نہ بھی پیار کی دی ہے، لیکن علی دے عقیدے نہ بھی پیار کی دی ہے۔ علی کو بھی مانو، علی کا عقیدہ بھی مانو، علی المرتضیٰ کی شان کو مانو، لیکن علی المرتضیٰ کا منہج بھی مانو، علی المرتضیٰ کا مقام مانو، لیکن علی المرتضیٰ کا فہم عقیدہ بھی مانو۔ سنو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے توجہ کرنا، میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ و منہج بیان کرنا چاہنا۔ ہر شخص اعلان کرتا ہے، ہر ایک دا دعویٰ ہے میں سیدنا علی نہ محبت ہے، بریلوی ہوئے تو دعویٰ کرے گا میں بھی سیدنا علی نہ محبت ہے، کوئی دیوبندی ہوئے تو دعویٰ کر رہا ہے میں سیدنا علی نہ محبت ہے، حتیٰ کہ روافض نے بھی دعویٰ کیا کہ ہاں سب تو بڑھ کے تو سانو سیدنا علی المرتضیٰ نہ محبت ہے۔ اہل حدیث کا بھی دعویٰ ہے سانو سیدنا علی المرتضیٰ نہ محبت ہے۔ تو آئیے علی المرتضیٰ دا عقیدہ سنیے، جس دا عقیدہ علی جیسا قرآن دی آیت نو اس انداز نہ سمجھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر میں الفاظ کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ رب سمجھانا چاہتا ہے کہ تسی اس طرح ایمان لے کے آؤ جی میں شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ دا ایمان ہے، اس طرح عقیدہ بناؤ جس طرح علی المرتضیٰ دا عقیدہ ہے۔ سنیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دا عقیدہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے توڑے محبوب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قمی اندر روایت موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اے علی جی کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انو لوگ مشکل کشاں آندے نے، تو انو لوگ حاجت روان دے نے، تو انو لوگ اختیارات دا مالک سمجھے نے، دسو تے صحیح رب نے تو انو کتنے اختیار دیتے نے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے بیٹھے نے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، جدو کھڑے ہو گئے تے اپنا ایک پاؤں جڑا زمین تو اوپر اٹھایا ہوئے، جدو ایک پاؤں اٹھا لیا پھر دوسرا اٹھانا چاہیا، دوسرا پاؤں زمین تو نہ اٹھا سکے، بندہ ایک پاؤں زمین تو اٹھا لے پھر دوسرا اٹھانا چاہے تے پہلا زمین تے آ جائے گا، دونوں پاؤں اٹھا کے کوئی شخص بھی زمین تو اوپر کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک قدم زمین تو اٹھایا، جدو دوسرا اٹھانا چاہا پہلا قدم زمین تے آ گیا۔ سیدنا علی فرمانے لگے اور کہنے والے کہ کیا علی تسی مشکل کشا حاجت روا ہو یا نہیں؟ فرمایا سن لے میں ایک قدم زمین تو اٹھایا ہے پھر دوسرا اٹھانا چاہا لیکن میں نہ اٹھا پایا، پہلا قدم میرا زمین تے آ گریا ہے۔ فرمایا سن لو میں علی تو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہوں، میں کسی اور کا مشکل کشا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہوں؟ سنو اہل حدیث کا اعلان، علی المرتضیٰ محبوب خدا بھی نے اہل حدیث کا اعلان سنو، شیر خدا نے اہل حدیث سیدنا علی کو محبوب خدا مانتا ہے، اہل حدیث سیدنا علی کو شیر خدا مانتا ہے، ابو الحسنین مانتے ہیں، ہم سیدنا علی کو داماد رسول مانتے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر مانتے ہیں۔ سنو ہم علی المرتضیٰ کو فاتح خیبر مانتے ہیں، لیکن سن لو اہل حدیث کا پیغام، ہم علی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے، ان اختیارات کا مالک نہیں مانتے، کیوں سیدنا علی خود فرما رہے میں مالک نہیں ہوں، میں مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوں۔ اگر علی المرتضیٰ حاجت روا مشکل کشا ہوں دے میں نہ کوئی ایک دلیل پیش کیجئے، کوئی ایک حوالہ لائیے سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی زندگی اندر کبھی دعویٰ کیا ہو کہ میں مشکل کشا حاجت روا ہاں؟
میں مختار کل ہاں، میرے مشکل اندر پکاریے۔ ایک حوالہ پسند صحیح پیش کیجئے اور آگے بڑھئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ دے لگتے جگر سیدنا حسن ابن علی نے کبھی زندگی اندر سیدنا علی المرتضیٰ کو سورہ پکار کی ہو، علی کو مشکل کشا کہا ہو، حوالہ لائیے آگے بڑھ جاؤ۔ سیدنا حسین ابن علی میدان کربلا اندر نے حملہ ہونے لگا، شہید ہونے لگے۔ اگر حسین نے علی کو پکارا ایک حوالہ تم پیش کر دو، میں اپنا مسلک چھوڑ کے منبر چھوڑ کے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر کے تمہارا عقیدہ قبول کر لوں۔ اگر پیش نہ کر سکو پھر مانو جو عقیدہ میرے علی دا، جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ آل الحدیث دا، جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ۔ آواز سیٹ کر یار، کتنے بیٹھے ہیں گلے نو کیوں بند؟ تھوڑی جی آواز کو سمجھ نہیں آ رہی، مینوں تو نہیں آ رہی، تینوں پتہ نہیں آ رہی۔ جو عقیدہ میرے علی دا ہے اوہی عقیدہ۔ تہاڈی آواز کیوں نہیں؟ تہاڈا عقیدہ وہ نہیں؟ جو عقیدہ میرے علی دا ہے اوہی عقیدہ۔ آواز نہیں آئی، محبت نہ پیار نہ جڑا جڑا اہل حدیث بیٹھا ہے وہ ضرور بولے، جے کوئی دوسرا ہے پھر میں کچھ نہیں آندا۔ جڑا عقیدہ میرے علی دا ہے، نہیں مینوں آواز نہیں، جڑا عقیدہ میرے علی دا ہے، جڑا عقیدہ میرے علی دا ہے، جڑا عقیدہ میرے علی دا ہے اوہی عقیدہ آل الحدیث دا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سنیے سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اگر اس طرح بھی سمجھنا ہے اور آگے بڑھ کے میری بات کو سمجھیے، سیدنا علی المرتضیٰ نے اگر کبھی سیدنا حسین ابن علی نے مشکل کشا کہا ہو، ایک دلیل لائیے، ایک حوالہ پیش کیجئے۔ اگر علی بن حسین امام زین العابدین نے کبھی یا علی مدد کے نعرے لگائے ہو، اگر سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین نے سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا حاجت روا کہا ہو، اہل سنت اہل حدیث کی کتب کو چھوڑ کے کوئی رافضی کوئی مشرک اپنی کتاب کا ایک حوالہ پیش کر دے، میں نہ جاؤ کوفے دے سارے علمی یتیم خانے دا چکر لگا کر کے آؤ، ایک حوالے کا سوال ہے، ایک پسند سے حوالہ پیش کیجئے۔ سیدنا امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام تقی نے، امام نقی نے، امام موسیٰ قاسم نے، امام علی رضا نے کبھی کسی امام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا ہو، ان سے مدد طلب کی ہو، ایک حوالہ پیش کیجئے۔ اگر پیش نہ کر سکو پھر سنو اہل حدیث دا پیغام، علی المرتضیٰ مشکل کشا حاجت روا نہیں نے، مشکل کشا حاجت روا صرف میرا اللہ ہے۔ اہل حدیث اعلان کرتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جڑا ایمان میرے علی دا او ایمان اہل حدیث دا، جڑا عقیدہ میرے علی دا او عقیدہ اہل حدیث دا۔ سنیے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، میرے تواڈے محبوب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ اندر فرمایا ایک وقت آئے گا خارجیاں دا گروہ آئے گا، خارجی آن کے جڑا خارجیاں نہ جہاد کرے گا، محبوب نے فرمایا افضل ترین جہاد کرے گا۔ خارجی آئیں گے جو خوارج ہوں گے، فرمایا وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ فرمایا انہوں نے نماز دیکھو گے تے حیران ہو جاؤ گے، اتنی خوبصورت اور اعلیٰ انداز نہ خشوع و خضوع والی نماز، باکثرت قرآن دی تلاوت کرن گے، لیکن تلاوت حلق تو نیچے نہیں جائے گی۔ اہل اسلام نو قتل کرن گے، جڑا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے اس نو جناب علی قتل کر چھوڑن گے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کی، اس نے بھی کفر کیا۔ محبوب نے فرمایا جڑا خوارج نہ جہاد کرے گا، افضل ترین جہاد۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا خوارج دے اندر ایک بندہ ایسا ہوئے گا جدہ ایک ہاتھ کٹیا ہوئے گا، لیکن فرمایا اس تے ہاتھ اس طرح گوشت ابریا ہوئے گا۔ محبوب نے عورت دے پستان نہ مشابت دی اور فرمایا چند ایک کوتے بال بھی ہون گے۔ فقط گزرا سیدنا علی المرتضیٰ دا زمانہ خلافت ہے،
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج دے خلاف نکلے نے جہاد واسطے، جدو مارکا ہویا خارجی مارے گئے، کچھ دوڑ گئے نے، جدو مارکا ختم ہویا سیدنا علی المرتضی فرمانے لگے جاؤ جا کر کے لاشن چیک کرو، ویکھو انہاں اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جدہ ایک ہاتھ کٹیا ہویا ہوئے۔ صحابہ اکرام تابعین ساتھی گئے نے، جا کر کے ویکھیا کوئی بندہ نہ ملے، اے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا خود اٹھ کر کے گئے نے، فرمانے لگے ایس گڑے اندروں ایڈیاں لاشاں پئیاں انہوں باہر نکال لو۔ جدو لاشاں باہر نکالیا گیا ہوئے، ایک لاش نکالی گئی، دوسری تیسری نکال دے جا رہے ہیں، سب تو نیچے جڑی میت پئی ہے فرمایا اس نو باہر نکال لو۔ جدو اس نو باہر نکالیا گیا ہوئے کی ویکھیا او دا ایک ہاتھ ہی کوئی نہیں، او دے ہاتھ دے پھر جڑا کٹیا ہویا ہاتھ گھٹ تو اور او دے پستان نہ مشابت بھی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جدو دیکھیا کہ وہی بندہ جس دے بارے مصطفیٰ خبر دے گئے نے، سیدنا علی المرتضی نے فوراً نعرہ بلند کیا، فرمانے لگے اللہ اکبر۔ سنو میرا پیغام، سیدنا علی کا نعرہ کیا؟ وہ کہنے والوں اہل حدیث نعرہ حیدری نہیں لگاتے، سنو اہل حدیث علی کو بھی مانتے، علی کے عقیدے کو بھی مانتے، علی کے منہج کو بھی مانتے۔ سیدنا علی المرتضی نے یہ نعرہ نہیں لگایا یا علی مدد، یہ علی کی مدد سے یہ خارجی مارے گئے، نہیں نہیں، سیدنا علی دا نعرہ سنیے، ساتھیاں دا نعرہ سنیے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے لشکر والے دا نعرہ سنو۔ سیدنا علی فرمانے لگے اللہ اکبر، نعرہ حیدری کیا؟ اللہ اکبر، علی حیدر کا نعرہ اللہ اکبر، شیر خدا کا نعرہ اللہ اکبر، محبوب خدا کا نعرہ اللہ اکبر۔ آج کے بعد جو کہ اہل حدیث نعرہ حیدری نہیں لگاتے، اسے کہ ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، لیکن جواب میں یا علی نہیں، نعرہ حیدری اللہ اکبر۔ کیا ہے نعرہ حیدری؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جدو باہر نکلو سویرے کوئی مولوی ملے، مولوی جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے، نعرہ حیدری۔ مولوی سوچے گا بھی اے وہابی تو نعرہ حیدری ایک ہی بن رہا، اس کو حضرت ہی پریشان نہیں ہونا، نعرہ حیدری۔ جے مولوی پر منہ نہ کر دے تو گل کرے، حضرت جی کی حال ٹھیک رہندے ہو؟ نعرہ حیدری۔ مولوی جدو پریشان ہوئے گا، جدو آکھو حضرت جی کی حال سے ٹھیک ہے، نعرہ حیدری، مولوی دیکھے گا اے وہابی ہے تو نعرہ حیدری لا رہا۔ ان کو جی جی ہم علی کو بھی مانتے، علی کا نعرہ بھی مانتے ہیں، علی کا نعرہ، نعرہ حیدری اللہ اکبر، اہل حدیث دا نعرہ اللہ اکبر، سیدنا علی المرتضی دا نعرہ اللہ اکبر۔ پھر میں کیوں نہ کہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جو عقیدہ میرے علی دا اوہی عقیدہ آل الحدیث دا، جو نعرہ میرے علی دا اوہی نعرہ آل الحدیث دا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فرمانے سنت توجہ فرمانا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے حدیث مسلم دے اندر فرماندے نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ سیدنا علی فرماندے نبی پاک نے فرمایا جڑا خیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے، جڑا خیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے، علی المرتضی فرما رہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ جڑا امام حسین دے نام تے جانور ذبح کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جڑا کسی پیر دے آستانے تے کسی بزرگ اور کسی گدی نشین دے نام تے جانور ذبح کرے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جڑا کسی دے نام تے بکرا دے دیکھ دے آئے کچھ بھی دے دے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شریعت نے حرام قرار دی، قرآن دی آیت آ چکی، فرمایا انما حرم علیکم
علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا سنو انما حرم علیکم المیت تواڈے تے مردار حرام ہے، والدم دم مسفور رگڑدا بہندا ہویا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی حرام ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. قرآن دی آیت کہہ رہی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی فرما رہے محبوب فرما کے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے. کہاں یاد آئے مراد علیہ السلام حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ حافظہ فرماندے میں خطبہ جمعہ اندر آیت بار بار پڑھتا رہا انما حرم علیکم المیت. جاگ رہے ہو ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے ستے نے تو چپ چپ بیٹھے مینوں بھی کوئی مزہ نہیں آ رہا بھی تسی کیویں بیٹھے ہو تانوں کہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ تسی تاں نہیں ہون دے کوئی ناراضگی ہے میرا تو کوئی قصور نہیں میرا کوئی قصور ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا علی کی فرما رہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. حافظ رحمہ اللہ فرمانے لگے میں خطبہ جمعہ اندر بار بار اس آیت نو پڑھتا رہا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. حافظ فرماتے جدو میرا خطبہ مکمل ہویا ادھروں دوسرے حضرت جی خطبہ شروع کیتا کہنے لگے اے ہونی حافظ عبداللہ جڑا تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھ رہا سی انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. کہنے لگا جان دیو اے حافظ عبداللہ ساڑی 11ویں حرام کر رہا سی. میں پوچھنا حافظ عبداللہ تینوں کی مسئلہ ہے دودھ ساڑھا ہے چاول ساڑھے چینی ساڑھی پکانے اسی کھانے اسی تینوں کی تکلیف ہے. حافظ صاحب اگلا جمعہ فرمان لگے مولوی جی جے تسی جھوٹ نہ بول دے میں جواب نہ دیندہ بولیا تسی پھر بھی جھوٹ ہے. کی آکھیا دودھ میرا ہے دودھ ساڑھا ہے ہن دسو دودھ مولوی دا ہوندا ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. حافظ صاحب فرمان لگے جدو میں خطبہ جمعہ دے اندر بار بار اس آیت نو پڑھیا ہوئے تے گوانڈی مولوی کہنے لگا حافظ صاحب ساڑھی 11ویں کیوں حرام کرن رہے ہو دودھ ساڑھے چاول ساڑھے نے چینی ساڑھی ہے توانوں کی تکلیف ہے پکانے اسیاں کھانے اسیاں. اگلا جمعہ حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی جے تسی جھوٹ نہ بول دے میں جواب نہ دیندا تسی بولیا پھر بھی جھوٹ ہے. مولوی کیا کیا دودھ ساڑھا ہے ہن دسو دودھ مولوی دا ہوندا نہیں مولوی دا نہیں دودھ کون دیندا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی چاول چینی بھی تو آڑے کوئی نہیں کون عطا کردہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اے مولوی جی چاول چینی تو ہاڑے کوئی نہیں دودھ بھی اللہ عطا کردہ ہوئے چاول تے چینی بھی اللہ عطا کردہ ہوئے جو دے وے اللہ عطا رب کرے جا کے کسے غیر دے نام تے نظروں نیاز دے ہوئے ادھو حیاء نہیں آندی عطا رب کرے دودھ رب عطا کرے چاول رب عطا کرے چینی رب
رب عطا کرے، یہ سارے کھانے رب عطا کرے، اور تو جا کر کے کسی اور دے نام دی نظر و نیاز تقسیم کرے، ادو آسمان تو آواز آندی ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی علی ساما یحکمون لا ترجون للہ وقارا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تباہ ہو جا، برباد ہو جا، ہلاک ہو جا، تینوں کھانے واسطے ساری چیزاں میں عطا کی دیا، اور تو غیر دے آستانے تے جا کے غیر دے نام دی نظر و نیاز تقسیم کر رہے ہیں۔ سنیے اللہ دے بندو، عقیدہ سیدنا علی المرتضیٰ دا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جڑا غیر اللہ دے نام تے ذبح کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ اہل حدیث دا عقیدہ سنیے، رب دی ذات تو علاوہ کسی اور دے نام دی نظر و نیاز جائز نہیں، کسی اور دی ذات واسطے جانور دا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے اٹھائیے صحیح البخاری پڑھیے، وہ اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو صحیح معنی اندر اہل حدیث بنیے، ایسے اہل حدیث بن جاؤ جو صحیح البخاری اندر زید بن عمر بن نفیل دا ذکر موجود ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب اندر روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد نے زید بن عمر بن نفیل، انہاں نبی علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن آپ دا دیدار کیتا ہے، آپ دی زیارت کیتی ہے، محبوب علیہ السلام دی زندگی نو پایا ہوئے، لیکن آپ دے اعلان نبوت تو پہلے زید بن عمر بن نفیل اس دنیا تو وفات پا گئے۔ زید بن عمر بن نفیل اور نبی علیہ السلام دی ایک جناب علی کھانے تے ایک دعوت اکٹھ بھی ہوا، محبوب علیہ السلام اور زید بن عمر بن نفیل ایک دسترخوان تے اکٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی بیٹھا سا، زید بن عمر بن نفیل بھی بیٹھے سن، سامنے لیا کر کے کھانا رکھیا گیا، اور اہل حدیثو چاول آئے تو کہتے ہو اور پوچھن دی لوڑ کے لیے کھاون والی چیز ہے، مٹن ہے جی، بیف ہے، کھان والی چیز ہے، کدے کھان والی چیز بھی حرام ہوندی ہے۔ سنو صحیح البخاری دے الفاظ، زید بن عمر بن نفیل دے سامنے اس طرح کھانا آیا، محبوب بھی تشریف فرما نے، ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت اعلان نہیں کیا، سامنے گوشت رکھیا گیا، زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے بتاؤ گوشت کتوں آیا ہے؟ یہ جناب علی میزبان کہنے لگے اے زید بن عمر بن نفیل اسی آج اپنے بدھ نام تے جانور ذبح کیا، اس دے آستانے تے جانور ذبح کیا، اے متبرک گوشت آیا ہے، اسی یہ متبرک گوشت تہاڈے سامنے پیش کر رہے ہاں۔ زید بن عمر بن نفیل نو کسی نبی دا تعارف بھی نہیں، پہچان بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھا کسی نبی دا، دین عقیدہ فطرت قائم نے۔ زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے اے مشرکین اس گوشت نو اٹھا لو، زید بن عمر بن نفیل غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں کھایا کرتا، نہیں کھاؤں گا اٹھا لو۔ پھر زید بن عمر بن نفیل نے قیمتی ترین الفاظ کہے، زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے اے مشرکین سن لو، اس جانور نو پیدا رب نے کیا، اس جانور نے جو چارہ کھایا اس چارے نو زمین اندر اگایا بھی رب نے، اور آج تسی اس جانور نو رب تو علاوہ کسی غیر دے نام تے ذبح کر رہے ہو اور گوشت میرے سامنے پیش کر رہے ہو، میں نہیں کھاواں گا۔ زید بن عمر بن نفیل سمجھا کے غیر اللہ کے نام کے کھانے نہیں کھاتے، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کرتے۔ آندھے جی کیڑی گل ہے جے نہ دیتی نا 11ویں، اگر پیر صاحب کے نام پہ نہ دی تو ساڑی مجھے دا دودھ تھوڑ جاوڑا ہے، آندھے مجھے پھر دودھ دے دیا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں دے دے؟ اس کیا جی گل ہے نہ دیتی تو مجھے دا نقصان ہوئے، اس کہا توانو نہیں پتا؟ میں کہا کی؟ آندھے مائی نے لپ 11ویں دی واسطے دودھ ہی نہیں سی دیتی تو پوری برات ڈبو چھڑی سی پیر صاحب نے۔ میں کہا کی ڈوبی سی؟ اے برات۔ میں کہا برات آئی کدھروں سی؟ اے پتہ نہیں۔ میں جانی کدھر سی؟ اے پتہ نہیں۔ میں برات سی؟ اے جی برات سی۔ کہ ہن میں پھر کدھر دساں گا؟ آئی تسی ستے بیٹھے ہو، پھر دساں گا برات آئی کدھر سی تو جانی کدھر سی۔ آندھے جو برات ساری ڈبو دیتی پیر صاحب نے۔ میں کہا 11ویں سے دودھ کس نہیں دیتا؟ اے اس مائی نے نہیں دیتا۔ تو میں کہا مائی بھی ڈوبی کیوں بچ گئی؟ نہیں نہیں وہ بچ گئی۔ میں کہا کرتوتن بچ گئی ہے تو جنہ بیچارے دا قصور کوئی نہیں، برات پوری ڈوب گئی ہے۔
یہ تمہارا معیار ولایت ہے کہ بغداد کا ولی جو ہے وہ نعوذ باللہ لوگوں کو اس طریقے سے پیش آتا تھا۔ اہل حدیث تو بغداد کے ولی کا احترام کرتا کہ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کردار نہیں۔ پھر آواز لگ دی ہے لے یار بھی آلے دا نات ڈوبی ہوئی بھی تر جائے گی۔ کشتی اندر سفر کر رہے سن چند لوگ، تو اچانک موسم خراب ہوا تو ملا کہنے لگا دعا کرو اللہ آسانی نال پار لگا دے، کنارے لگا دے۔ ایک وچ بیٹھا سی کہنے لگا یا پیر یارویں والے کوئی کرم کما کشتی کنارے لا۔ ملا سیانا سی ہاتھ جوڑ لے، اس وقت خدا دا نا اس نو نہ پکار 12 سال وچ رکھ دے، اس تے 12 سال بعد کھڑنے انہوں پکار جڑا اج ہی نکال لے۔ کہنے لگے جو پیر صاحب نے برات پوری ڈبو دیتی، پھر 12 سال بعد جا کے پیر صاحب نے برات باہر کڑی۔ میں کہا پھر حالات تے بڑے خراب ہوئے ہون گے، جو تو برات ڈب گئی، کئی عورتاں تے مرد جڑے وچ ڈب گئے تے بیوہ ہو گئی ہون گیا، تے جو تو 12 سال بعد آئے ہون گے تے کئی عورتاں پیچھو نکاح کر گئی ہون گے، حالات تے بڑے خراب ہوئے ہون گے۔ یہ تمہارا معیار ہے؟ یہ تم نے ولایت کو بدنام کرنے کے طریقے اختیار کیے؟ سنو اللہ کا ولی ہے، اس کا یہ کردار نہیں ہے، اور نہ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کردار ہے۔ تم نے بغداد کے ولی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اہل حدیث پیغام دے رہا ہے صحابہ دا بھی ادب کیجئے اور یاد بھی ادب کیجئے اور اعلان کریں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس طرح ایمان لائیے جس طرح سیدنا علی دا ایمان، سیدنا علی المرتضی شیر خدا دا ایمان کی ہے۔ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جڑا غیر اللہ دے نام دے جناب علی جانور ذبح کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ جڑا آج جناب علی جانور ذبح کر رہا ہے، یہ سیدنا حسین ابن علی دے نام دی میں نیاز دے رہا، جڑا آج جانور ذبح کرے فلاں پیر صاحب دے دربار تے بکرا ذبح کرانگا، یہ جناب علی میں نظر منی سی پوری ہوئی، آج جانور ذبح کرانگا فلاں صاحب دے نام دی نیاز ہے۔ سنیے معذرت نہ گزارش کرنا چاہنا، جائیے پوری شریعت کھنگال ماریے، صرف ایک حوالہ پسند صحیح پیش کیجئے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی مبارکہ اندر ساری کائنات دے سردار و سردار امام الانبیاء سید المرسلین ساری کائنات کے ولی جن کے جوتے پہ قربان کر دوں حق ادا نہیں ہو سکتا اگر سیدنا علی المرتضی نے پوری زندگی اندر کبھی ایک مرتبہ مصطفیٰ دے نام تے جانور ذبح کیا ہو، آپ دی قبر مبارک تے جا کر کے کسی جانور نو ذبح کیا ہو، آپ دے نام تے کوئی اونٹ کوئی گائے ذبح کی ہو، ایک حوالہ لائیے آپ دے نواس حسنین کریمین نے اگر مصطفیٰ دے نام تے کوئی جانور ذبح کیا تو ایک دلیل پیش کیجئے۔ سیدنا علی دے نام تے اگر نظر و نیاز دی ہے سیدنا حسین ابن علی نے، سیدنا حسن ابن علی نے، ایک حوالہ لائیے اگر ازواج مطہرات نے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد یا آپ دی زندگی مبارکہ اندر آپ دے نام دی نیاز تقسیم کی ہے، ایک دلیل پیش کیجئے، ایک حوالہ پیش کیجئے۔ اسی بھی یہ کام کرنے واسطے تیار، اگر دلیل پیش نہ کر سکو پھر سنو میرا پیغام، جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرتا ہے، جڑا غیر اللہ دے نام تے بکرے اور چھترے اور اونٹ اور گائے قربان کر رہا ہے، اور سنے علی دا عقیدہ کیا ہے، علی فرما رہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے۔ اہل حدیث غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح نہیں کرتے، میرے علی بھی غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح نہیں سن کرتے، پھر میں کیوں نہ کہا جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ آل الحدیث دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس طرح سمجھ رہے ہیں اور آگے بڑھئے توجہ فرمانا، صحیح مسلم در حدیث سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی فرماندے نے لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، سیدنا علی المرتضی فرماندے نے حلالہ کرنے والے تے اور حلالہ کروانے والے تے اللہ دی لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا فرمایا دونوں لعنتی نے، یہ علی کا عقیدہ، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں لعنتی۔ پڑھیے صحیح بخاری
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک دے اندر اسی حلال نو زنا شمار کردے سان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کردے سان اگر میرے سامنے اس بندے نو لیاندا جائے جس نے حلالہ کیا, حلالہ کرنے والے کروانے والے نو فرمایا میرے سامنے لایا جائے میں انہاں نو سنسار کراں, زنا دی سزا دیاں گا. سنیے سیدنا علی کی فرمارے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے. رب دی زمین تے خصوصاً پاکستان اندر اہل حدیث و گروہ ہے جو حلالے کو لعنتی عمل قرار دیتا, نہ ہم حلالہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں, بلکہ جو کرتے کرواتے ہیں انہیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں یہ زنا کا راستہ ہے, یہ ملعون عمل ہے. اندری حلالہ حرج کی کرن. کئی بندے ساڑھے ایٹے سدھے نے آندے جی حلالہ ہوندہ کی ہے, میں نے حلالہ بس ہے ہی ہے. بندہ جو کسی نو کارڈ بھیجے کہ میری بیٹی دا نکاح تشریف لے آیا جے, سونی گل ہے یا نہیں, کی خیال ہے؟ بندہ کسی نو کارڈ بھیجے بھی میری ہمشیرہ دا نکاح تشریف لے آیا جے, سونی گل ہے یا نہیں, سونی گل ہے. تو جو کوئی بندہ کارڈ بھیجے بھی میری بیوی دا نکاح ذرا تشریف لے آیا جے, کی خیال ہے؟ کی آنکھو گے انہوں؟ میں کہ بس حلالہ ہے ہی ہے. حلالہ کیا ہے؟ بیوی کا نکاح ہے. بندہ ایک سی نے اس طلاق دے دیتی بیوی تو مولوی کو گیا, مولوی جی میں طلاق دے بیٹھا. اس کے کنیاں دیتیاں نے, اس کے 3 باری آکھیا طلاق طلاق طلاق. ہن کوئی حل ہے اسی اکٹھے رہ سکنے؟ اس کے رہ سکنے. اس کے کی حل ہے؟ اس کے حلالہ ہوئے گا. اس کے حلالہ کی ہوندہ ہے سمجھایا اے ہوندہ ہے. گھر گیا بیوی نو کہنے لگا اللہ دی بندی اسی دوبارہ اکٹھے ہو سکنے. اس کے کیویں؟ اس کے حلالہ ہوئے گا. اس کے حلالہ کی ہوندہ ہے؟ اس کے اے تیرا نکاح کسی بندے نہ کر دیتا جائے گا, پھر ایک دے دن تو دے نار رہے گی, پھر وہ تینوں طلاق دے گا, پھر میں تیرا نہ نکاح کر لاں گا. بیوی کہنے لگی اچھا میرا حلالہ ہوئے گا؟ کہنے لگا ہاں تیرا ہوئے گا. کہنے لگی طلاق میں دیتی ہے کہ توں دیتی ہے؟ آندھا طلاق تے میں دیتی ہے. اس نے کہا میرا کی قصور ہے, پھر اپنا حلالہ کرا, میرا کیوں کرانا ہے؟ طلاق بھی توں دے میں تے حلالہ بھی میرا اپنا کروا جا کے. اور یقیناً یہ لعنت والا راستہ ہے جنہوں نے اختیار کیا, ذلیل ہوئے اور رب دی رحمت اور فضل اہل حدیث تھے کہ اسی امت نو رحمت والا راستہ دیا, لعنت راستے تو ہٹا کے شریعت راستہ دیا. میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آئے نبی علیہ السلام دے پاس, مسند بھی یاللہ اندر روایت موجود ہے. فرمایا محبوب جی میں اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا. فرمایا اے میرے پیارے کیا ایک مجلس دے اندر؟ جی محبوب جی 3 مرتبہ طلاق کہہ بیٹھا ایک مجلس دے اندر. فرمایا میرے پیارے جاؤ جا کے رجوع کر لو. نبی علیہ السلام نے رجوع دا فتوہ جاری کیتا ہوئے تے جڑا آجاندہ نہیں حلالے دا راستہ اختیار کرانگا, جڑا سنت دا راستہ چھوڑ کے حدیث دا راستہ چھوڑ کے دین دا راستہ چھوڑ گئے دوسری طرف جاندہ, پھر اللہ کی میں ذلیل کردہ ہوئے. وقت عظیم عالم پروفیسر علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب کراچی والے, انہوں نے خود واقعہ بیان کیا, میں انہوں نے زبان تو واقعہ سنا. فرمانے لگے ایک دفعہ میں بیٹھا سا سندھ دے اندر, ایک بہت بڑے عالم دے پاس کراچی شہر دے اندر 2 نوجوان آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے حضرت اگر رب دی زمین تے اہل حدیث موجود نہ ہوندے اسی دین اسلام بھی چھوڑ کے مرتد ہو چکے ہوندے. بھٹی صاحب فرمانے لگے میں حیران ہوا کہ کیڑا ایسا انہوں نے معاملہ دیکھا جس کی وجہ تو اسلام چھوڑنے لگے سن. جوانوں میں کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میرے ساتھ میرا بہنوئی ہے, اس نے میری ہمشیرہ نو طلاق دی. پھر دارالعلوم کرنگی کراچی اندر گیا, جا کر کے کہنے لگا میں اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا, 3 مرتبہ طلاق کہہ چکا, کوئی ساڑی سلو دی صورت ہے؟ تو دارالعلوم کرنگی اندر حضرت فرمان لگے ہاں صورت ہے. اسے کہ کیڑی؟ اسے کہ حلالہ ہوئے گا. اسے کہ حلالہ کی؟ اسے کہ کسی نے نکاح کیا جائے گا تیری بیوی دا, پھر وہ طلاق دے گا, پھر تیرا اس کے ساتھ نکاح ہوئے گا. کہنے لگا میں اور میرا بہنوئی میری ہمشیرہ نو لے کے دارالعلوم کرنگی اندر پہنچے. ایک مولوی نو بلایا گیا, اس نے نکاح کیا گیا. پھر میری ہمشیرہ اس حضرت نال کمرے اندر گئی
پھر کہنے لگا جدو تھوڑی دیر تو بعد باہر آئی کہنے لگا مولوی میں اس نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی. کہنے لگا میرے ضمیر نے ملامت کیا اگر یہ دین ہے ساڑھے سامنے ساڑھی ہمشیرہ اندر جا رہی اگر یہ دین ہے تو پھر ہماری اس دین سے توبہ. کہنے لگا جو ہی نکلے پتا چلے ایک اور بھی جماعت رب کی زمین پہ ہے اہل حدیث جڑے اس نو پسند نہیں کرتے اسی تواڈے پاس پہنچے اور اللہ نے اے حق ہدایت کا راستہ عطا کیا. جڑا سنت چھوڑ دے پھر علی کا عقیدہ یہی ہے علی کا پیغام یہی ہے لعن اللہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے تے اللہ دی لعنت ہے. کراچی ایک بندے دیتی طلاق بیوی نو گیا مولوی کو مولوی جی طلاق دے بیٹھا بیوی نو تو پریشان بڑا مکان بھی بیوی دے نہ ہے تو کوٹھی بھی بیوی دے نہ ہے تے اپنا فیکٹری بھی بیوی دے نہ ہے بیوی تے جانی جانی سارا کچھ ٹور جانا کوئی حل نکالو ہو سکے حل ہے ہو سکے کی ہو سکے حلالہ ہوئے گا ہو سکے حلالہ کی اس دسیا ہے حلالہ ہے ہو سکے مولوی جی پھر کدھر نہ کریے کہ کوٹھی بھی نہ ٹور جائے تو فیکٹری بھی نہ ٹور جائے ہو سکے کوئی شریف جو بندے نہ کری جے نہ لبے تو ساڑھے کول موجود نے پڑے پڑائے مولوی حلالہ کرنے والے لیکن کری کسی شریف نہ وہ سوچیا بھی کسی دے کی اعتماد کرنا ہے تو کوٹھی دے چوکیدار بڑا شریف ہے کیوں نہ نہ کر دئیے وہ گیا کوٹھی دے چوکیدار نہ آخر رکا ہوا اس کہ تسی پھر رکھو تو میں ذرا کوئی کام دی غرض نہ دوجے شہر جا رہے ہیں وہ پچھو انہوں دی سیٹک بن گئی ہو سکا چھڑ پر اس چودھری نو ایڈا چودھری ہوندہ میں طلاق ہی دینی سی آج تو بعد چودھری تو ہی ہے اس چودھری دی چھٹی ہے ہو سکا مکان تے فیکٹری ہو سکے وہ اپنی ہے بس تو چودھری اور چودھری جدو اگلے ایک دو دیاڑے بعد آیا دروازے تے دستک دیتی وہ گیا دروازے تے جڑا نواں چودھری بنیا سی ہو سکے کون ہو سکے چودھری آیا ہو سکے آؤ بیٹھو بٹھایا کہنے لگا چاہ پانی پیوائیے انہوں نے کہا چاہ پانی میں چھوڑ توں طلاق دے ہو سکا کس نو ہو سکا میری بیوی نو انہوں نے کہا چودھری جی معذرت میں ناراض نہ ہوئے بیوی تو اڈی میں طلاق کیویں دیاں بیوی تو اڈی طلاق میں کیویں دیاں ہو سکا نہیں نہیں جڑی تیری ہے انہوں طلاق دے ہو سکا جی میری ہے تو مینوں کی تکلیف ہے میں کیوں دواں تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا تو میری ہے تو مینوں تکلیف کوئی نہیں ہو سکا پھر میرے لیے کیوں کم ہے ہو سکا تسی جا سکتے دروازہ کھلا جاؤ تو جدو اٹھ کے چلے آتے پھر قرآن دی آیت پڑھنے جی کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى کوٹھی بھی گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى بیوی بھی گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى فیکٹری بھی گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى عزت غیرت بھی ختم ہو گئی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو عقیدہ سیدنا علی دا اور عقیدہ آل الحدیث دا حلالہ کرنے والے کروانے والے تے اللہ دی لعنت ہے. اے عقیدہ میرے علی دا اے پیغام میرے علی دا اے پیغام آل الحدیث دا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دھومت اللہ دی لعنت ہے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. توجہ کرنا صحیح بخاری دی حدیث پاک تے میرے دعاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صلح حدیبیہ دا موقع میں نبی علیہ السلام تشریف فرمانے مقام حدیبیہ تے محبوب علیہ السلام دے قریش دے نال جدو معاہدہ ہویا ہوئے تے معاہدہ تحریر ہونے لگا صلح نامہ تحریر کیتا جا رہا ہوئے صلح نامہ تحریر کرنے والے شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضی نے صلح نامے تے الفاظ لکھے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان میں قریش مکہ بول اٹھے کہنے لگے اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے اگر محمد رسول اللہ مان لویے پھر لڑائی ختم جھگڑا ختم اختلاف ختم انتشار ختم اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے کاٹ دو محمد رسول اللہ لکھ دو محمد بن عبداللہ. محبوب نے فرمایا علی کی یا رسول اللہ فرمایا کاٹ دو محمد رسول اللہ لکھ دو محمد بن عبداللہ سنو جو کرنی ہے. فرمایا یا رسول اللہ تواڈا نام پاک علی تے نہیں کٹ سکدا
نام مصطفیٰ، نام محبوب، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کاٹوں، میری عقیدت محبت گوارا نہیں کرتی۔ یہ علی کی عقیدت ہے، یہ علی کا منہج ہے، اور یہی منہج اہل حدیث کا ہے۔ سیدنا علی کی فرما رہے نام مصطفیٰ نہیں کٹاں گا۔ تو جنہاں نے نام مصطفیٰ لکھیا، یہ جی 100 پاؤنڈ کا کیک ہے، اوپر لکھا گیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چھری لے کے کیک کٹے گئے 12 ربیع الاول والے دن، علی المرتضی قلم کے ساتھ نام مصطفیٰ نہیں کٹ رہے، محبوب فرما رہے علی کاٹ دو، قلم دے ساتھ بھی علی کاٹنے واسطے تیار نہیں۔ تے جنہ مولویہ نے نام مصطفیٰ کیک تے لے کے پھر چھریاں نہ کٹیا، سوچا نہیں ہے کس کے نام پہ چھری چلا رہے ہو، جو کائنات کے سردار ہیں، اور تاما پھر آل الحدیث نو کہ تسی جشن نہیں مناندے، تسی کیک نہیں کٹتے، تسی جناب علی نام مصطفیٰ نہیں لکھتے۔ سنو اہل حدیث دے اعلان، اسیاں نے ہر جگہ تے نام مصطفیٰ نہیں لکھیا جاندہ، پکیزہ جگہ تے نام مصطفیٰ لکھا جائے، متحر جگہ تے نام مصطفیٰ لکھا جائے، ہر جگہ پہ نام مصطفیٰ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر لکھ دیتا جائے تو پھر کٹیا نہیں جائے گا۔ تسی نام مصطفیٰ لکھیا بھی خود، پھر اس نو کٹیا بھی خود۔ اہل حدیث آندے نام مصطفیٰ ہر جا لکھیا نہیں جائے گا، اگر لکھ دیتا جائے پھر کٹیا نہیں جائے گا۔ میرے علی المرتضی کی فرما رہے نے میں نام مصطفیٰ نہیں کٹاں گا۔ محبوب نے خود قلم پکڑ کے علی المرتضی دے کولوں نام کٹ کر کے محمد رسول اللہ لکھ دیا، محمد بن عبداللہ، جو منہج میرے علی دا وہی منہج اہل الحدیث دا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، کچھ حصہ سے صحیح البخاری کتاب الجہاد دے اندر ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی نو بلایا، ساتھ سیدنا زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ علی المرتضی مدینہ طیبہ تو باہر روضہ خاک نامی جگہ تے ایک عورت آئے گی، اس عورت دے پاس ساڑی جسوسی دا خط موجود ہے، اس خط نو لے کر کے آؤ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حواریاں دنال ساتھیاں دنال روضہ خاک نامی جگہ تے پہنچ گئے نے۔ ایک بڑی عورت اے بھی سوار ہو کے آئی ہے، اس مقام تے پہنچ گئی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت نو روک لیا، روک کر کے فرمانے لگے اے اللہ دی بندی تیرے پاس خط ہے، خط نکال دو۔ عورت کہنے لگی اے علی المرتضی میرے پاس خط موجود نہیں ہے۔ سنو سیدنا علی اصرار کر رہے، عورت انکار کر رہی، ساتھ والے صحابہ زبیر اور مقداد فرمانے لگے اے علی المرتضی کیویں ممکن ہو سکتا ہے اس عورت کے پاس خط ہوئے اور نہ دے، اسی 3 مرد اکیلی عورت جنگل اندر اتنا انکار نہیں ہو سکتا۔ میرے علی نے پلٹ کے دیکھا صحابہ دی طرف، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، جانتے رہی ہو بھیجا کس نے ہے؟ بھیجنے والے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جانتے نہیں ہو بھیجا کس نے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے علی دا ایمان مصطفیٰ جو فرمان حق اور سچ ہے، آپ دی بات اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کتاب الجہاد سید البخاری دے الفاظ پڑھ رہے ہیں، علی المرتضی فرمانے لگے ابھی بھی خط نکال دو وگرنہ جامع تلاشی ہوئے گی۔ اس عورت نے سیدنا علی المرتضی دے ہاتھ اپنے بالاں دے جٹیاں درو خط نکال کے میرے علی دی ہتھیلی تے رکھیا ہوئے۔ علی دا ایمان ساری کائنات دی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ دی بات غلطی تو پا کے آپ دی ذات بھی معصوم ہے، آپ دی بات بھی معصوم ہے۔ اے آل الحدیث
دا عقیدہ ہے مصطفیٰ دی ذات بھی غلطی تو پاک آپ دی بات بھی غلطی تو پاک ہے اللہ دے بندو اہل حدیث دی دعوت تے غور کیجئے آئیے اس امام دے پیچھے چلیے اس پیر دے پیچھے چلیے اس مرشد دے پیچھے چلیے جنہ دی ذات غلطی تو پاک ہے جنہ دی بات غلطی تو پاک ہے جنہ دی ذات بھی معصوم ہے بات بھی معصوم ہے وہ اہل حدیث تے امام محمد مصطفیٰ دی ذات ہے اہل حدیث نے کسی اور امام دے نام تے آواز نہیں دی کسی اور بزرگ دے نام تے نہیں بلایا کوئی الگ رنگ اور پگڑی منتخب نہیں کی اہل حدیث نے نہ امام ابو حنیفہ دی طرف بلایا نہ امام شافعی دی طرف بلایا نہ احمد بن حنبل دی طرف دعوت دی نہ امام مالک دی طرف دعوت دی اہل حدیث کا پیغام ہے امام مالک کا بھی ادب کیجئے امام شافعی کا ادب کیجئے امام احمد کا ادب کیجئے امام ابو حنیفہ کا ادب و احترام کیجئے لیکن دین اندر دلیل اور بات مانیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیونکہ امام ابو حنیفہ شافعی و مالک احمد بن حنبل جعفر صادق ہر امام و بزرگ دی بات اندر غلطی دا امکان ہے غلطی تو مبرہ غلطی تو منسہ غلطی تو پکیزہ اگر کائنات کے اندر کسی دی بات ہے تو امام اہل حدیث محمد مصطفیٰ دی ذات اور آپ دی بات ہے آپ کے علاوہ کوئی نہیں امام و بزرگ جس دی بات غلطی تو مبرہ اور منسہ ہوئے سمجھنا ہے تو ایک دلیل تے توجہ کیجئے طریقے یحییٰ بن معین اندر روایت موجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ایک دن اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف نو کہنے لگے ویحک یا ابا یوسف اے میرے شاگرد قاضی ابو یوسف تیرے تے افسوس میری ہر بات نہ لکھا کر آج میں فتوہ کچھ دینا کل نو میں اپنے فتوے اندر رجوع کر کے تبدیلی کر لینا میری ہر بات نہ لکھیا کر اے امام ابو حنیفہ دی ذات ہے لیکن جدو امام اہل حدیث محمد مصطفیٰ دی ذات دی باری آئی ہے سنن ابی داؤد اندر مسند احمد اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی حدیث نو لکھیا کر دینے چند قریش صحابہ کہنے لگے عبداللہ نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کرو رسول اللہ بشر نبی پاک بشر نے کدے غصے اندر ہوندے نے کدے خوشی اندر ہوندے نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث مصطفیٰ لکھنا چھوڑ دیتی ہے چند دن گزرے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ جی محبوب جی فرمایا تو میری حدیث لکھدا کیوں نہیں فرمایا محبوب جی قریش صحابہ نے منع کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ سن والذی نفسی بیدہ اے عبداللہ من اس ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے فرمایا اے عبداللہ میری ہر بات لکھو میں خوشی اندر بات کرا تب بھی لکھو غصے اندر بات کرا تب بھی لکھو جلال اندر بات کرا تب بھی لکھو جمال اندر بات کرا تب بھی لکھو اے عبداللہ میرے ذاتی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر محمد مصطفیٰ دی جان ہے فرمایا میری ہر بات لکھو میری زبان جو سوائے حق دے کچھ نکلتا ہی نہیں یہ امام اہل حدیث کی ذات ہے ساری کائنات کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اہلا وسہلا مرحبا استاد الواعظین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد الواعظین شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تواڈے سامنے تشریف لا چکے نے محترم بھائی خلیل احمد دیو صاحب بھی تشریف لا چکے نے برادر محترم اویس ساجد صاحب تشریف لا چکے دیگر احباب اور کراچی تو آئے ہوئے ساڑھے مہمان ڈاکٹر عارف مسعود صاحب بھی تشریف لا چکے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے آخری گزارشات توجہ کیجئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ایسا بنائیے جیسا ایمان سیدنا علی المرتضیٰ دا عقیدہ ایسا بنائیے جیسا عقیدہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے 969 نمبر حدیث میرے توڑے محبوب سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو الحیاج ازدی رحمت اللہ علیہ نے بلایا، فرمانے لگے ابو الحیاج ازدی جی علی فرماؤ، فرمایا اے ابو الحیاج میں تو اج اس مشن تے بھیجنا چاہنا ہاں جس مشن تے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوئے، نبی علیہ السلام نے میں جس مشن تے بھیجا علی المرتضیٰ کس مشن دی دعوت دے رہے ہیں، فرمایا اے ابو الحیاج سن لو نبی علیہ السلام نے میں بھیجا سی علی جتھے کوئی بت نظر آوے اس نو توڑ دو اور جڑی قبر اونچی نظر آوے علی اس نو زمین دے برابر ایک بلشت برابر کر دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو الحیاج ازدی نو بلایا، فرمانے لگے ابو الحیاج جاؤ آج میں تو اسی مشن تے بھیج رہا جس مشن تے محمد مصطفیٰ نے میں بھیجا ہے۔ سنیے غور کیجئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بلشت اوپر قبر دے بارے کی فرمانے اس نو گرا کے برابر کر دیجئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اگر قبر کو پختہ کیا ہے ایک دلیل پیش کیجئے، سیدنا علی المرتضیٰ دی زندگی اندر سیدنا علی دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ وفات پاگی، اگر سیدہ فاطمہ دی قبر نو سیدنا علی نے پختہ کیا ہو ایک دلیل لائیے، قبہ بنایا ہو، مزار بنایا ہو، ایک دلیل پیش کیجئے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے سسر سیدنا علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ساری کائنات کے سردار و سرتاج سیدنا علی کے آقا و مولا سیدنا علی المرتضیٰ دے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی دی زندگی اندر اس دنیا تو تشریف لے کے اگر سیدنا علی المرتضیٰ نے مصطفیٰ دی قبر نو پختہ کیا ہو، مصطفیٰ دی قبر تے ٹائل لگائی ہو، پیغمبر دی قبر نو اونچا کیا ہو، عمارت بنائی ہو، قبہ بنایا ہو، مزار بنایا ہو، پھر محفل سما منعقد کی ہو، محفل وجدان منعقد کی ہو، سیدنا علی المرتضیٰ اگر سجادہ نشین بن کے بیٹھے ہو، گدی نشین بن کے بیٹھے ہو، سیدنا علی المرتضیٰ نے اگر قبر پہ محفل قوالی منعقد کی ہو، عرس اور میلے کا اہتمام کیا ہو، ایک دلیل بسندے سے تم پیش کر دو، ہم اپنا مسلک چھوڑ کے عقیدہ چھوڑ کے ہم تمہارے مسلک کو قبول کر لیں، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اگر دلیل پیش نہ کر سکو پھر سنو اہل حدیث کا پیغام، قبروں کا احترام ہے لیکن ان کو پختہ نہیں کیا جائے گا، قبروں کا احترام ہے لیکن میلہ نہیں لگے گا، قبروں کا احترام ہے، قبر جبر مزار نہیں بنے گا، دستار پہن کر کے وہاں آستانے نہیں بنائے جائیں گے، وہاں گدی نشین بن کے نہیں بیٹھا جائے گا، قبروں کا احترام کریں گے، اولیاء کا، فوت شدگان کا، اہل اسلام کا احترام کریں گے، لیکن رب کی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، اسی منہج پہ قائم رہیں گے جس منہج پہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے، جیئیں گے سیدنا علی المرتضیٰ کے ایمان و عقیدہ کو اپنا کے زندہ رہیں گے، دنیا سے جائیں گے، علی کے عقیدے پہ دنیا سے جائیں گے۔ اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھوں رب دی زمین تے واحد گرو اہل حدیث دا ہے، بابودو مسجد اندر الفاظ کہہ رہا، اگر کوئی شخص کہے قرآن ہاتھ اندر پکڑ کے بھی کہہ سکنا، غلاف کعبہ پکڑ کے بھی کہہ سکنا، رب محمدی قسم ہے رب دی زمین تے مصطفیٰ دے صحابہ اکرام دا اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ دا اگر عقیدہ اور منہج کسی جماعت کے پاس موجود ہے تو واحد آل الحدیث نے اہل حدیث دا ایک عقیدہ ایسا پیش کیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ دا عقیدہ نہ ہوئے، ایک عقیدہ پیش کرنا توڑا کام ہے، اس کتاب دے جس کتاب اندر ثابت کر دو کہ یہ عقیدہ سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا اور اہل حدیث کا نہیں ہے، پیش کرنا تمہارا کام ہے۔ ہم اس کتاب کے بدلے میں آپ کو ہزار ہزار کے نوٹ تول کے انعام میں دینے کے لیے تیار ہے، اگر پیش نہ کر سکو پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اللہ دے بندو پہچانیے صحابہ کرام دے فہموں، صحابہ دے عقیدے نو پہچانیے اور اس جماعت کی طرف بڑھیے جو جماعت آج بھی جہالت دے دور اندر، شرک و بدعت دے دور اندر اسی عقیدہ نو مضبوطی نہ تھام کے بیٹھی ہے، جو عقیدہ میرے علی کا ہے اور وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلک اہل حدیث تے زندہ رکھے، اسی تے موت عطا فرما دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔